اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں، اور اس سلسلے کے لیے جو موضوع بحث منتخب کیا گیا ہے وہ حقیقت ایمان اور مقتضیات ایمان ہے۔ جناب، اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ آل عمران، جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے۔ اس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 193 ہے، اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العزت کی ذات اس آیت کریمہ میں اولو الالباب کے لہجے کی نقل فرماتے ہوئے ارشاد کرتی ہے کہ اولو الالباب کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے ندا دینے والے کو سنا ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ قرار دے۔ جناب، اس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو ایمان اور حقیقت اور مقتضیات ایمان کے بارے میں چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ حقیقت ایمان کیا ہے۔ علی کی ولایت کو تسلیم کرنا، اولاد علی کی ولایت کو تسلیم کرنا، اور ان کی امامت کا اقرار کرنا ایمان ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ نتیجہ اب تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں، لیکن جناب اگر یہی حقیقت ایمان ہے، اگر ولایت علی، ولایت اولاد علی ہی حقیقت ایمان ہے، تو توحید کہاں پڑ جائے گی؟ توحید جو اس سے ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے۔ اگر توحید ہی نہ ہو تو ایمان کا کیا فائدہ؟ وہ رسالت جو توحید کو بیان کرنے والی ہے، جو توحید کے پیغام کو اس دنیا کے لوگوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانے والی ہے، اگر وہی حقیقت ایمان میں شامل نہ ہو تو اس ایمان کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو، ہم نے انسانوں کو پیدا کس وجہ سے کیا؟ تاکہ ہماری بندگی کریں، تاکہ ہماری عبادت کریں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
بندوں کو بندہ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، جوہر بندگی ان میں قرار دینے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ انسان اللہ کا بندہ بن سکے۔ اور جناب یہ بندگی جو ہے وہ مرتبہ ہے کہ نبی کو نبوت نہیں ملتی مگر بندگی کے بعد، رسول کو رسالت نہیں ملتی مگر بندگی کے بعد۔ جناب مرتبہ بندگی کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے رسول کو معراج عطا فرمائی ہے، وہ رسول جو کہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ رسول جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، آیا اماموں کا خلیفہ بھی ہے؟ نہیں، وہ رسول جو علی و اولاد علی کا بھی امام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس رسول کو معراج عطا فرمائی ہے تو اس رسول کو بھی رسول کہہ کے نہیں پکارا، نبی کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ کیا کہہ کے پکارا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو معراج تک لے کے گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بندگی کے لقب سے اپنے رسول کو یاد کیا ہے اس مقام پر۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید کا نتیجہ بندگی ہے۔ رسالت اس طریقہ بندگی کو بندوں تک پہنچانے والی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اللہ کی شریعت ہم تک پہنچائی ہے کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو تو طریقہ کار یہ ہے۔ لہذا عزیزان کرامی، اگر جو ہے حقیقت ایمان میں توحید ہی نہ ہو، اگر حقیقت ایمان میں رسالت محمدی ہی نہ ہو تو اس ایمان کا کیا فائدہ؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ایمان ولایت علی و اولاد علی ہے۔ لہٰذا جناب اس کا جواب کیا ہے؟ یہ آپ کی خدمت میں سوال پیش کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایمان ولایت علی ہو اس طریقے سے کہ اس میں توحید نہ ہو، رسالت نہ ہو، اس ایمان کا فائدہ نہیں۔ لیکن ولایت علی کو توحید اور رسالت کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علی کو مانے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علی کو پہلا امام مانے، علی کو ولی مانے، لیکن وہ رسول کہ جس کے جانشین ہیں علی، اس محمد مصطفیٰ کو تسلیم نہ کرے، اس محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار نہ کرے؟ لہٰذا علی کی ولایت کے ضمن میں توحید پوشیدہ ہے، علی کی ولایت کے ضمن میں محمد مصطفیٰ کی رسالت موجود ہے۔ جناب اگر اس بات کو آپ کی خدمت میں علمی اور منطقی زبان میں کہوں تو ولایت علی دین الہی کی فصل ہے۔ ولایت علی دین الہی کی وہ صفت ہے جو دین الہی کو باقی ادیان سے جدا کر دیتی ہے۔ جناب یہی وجہ ہے نا، اگر آپ تاریخ میں جائیں اور تاریخ میں اگر صحابہ کو، اصحاب رسول کو اگر یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ شخص مومن ہے یا غیر مومن ہے تو کیا کیا کرتے تھے؟ تاریخ میں بات موجود ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر صحابہ کو دیکھنا ہوتا تھا کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، تو تاریخ کہتی ہے صحابہ توحید کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ رسالت کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے۔ اگر علی کے ذکر سے چہرے کھل جایا کرتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ سامنے والا مومن ہے۔ اگر علی کے ذکر سے چہرے بگڑ جاتے تھے
تو پتہ چل جاتا تھا کہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ مومن نہیں بلکہ غیر مومن ہے۔ لہٰذا جناب نتیجہ یہ ہے کہ علی کی ولایت میں توحید بھی پوشیدہ ہے، علی کی ولایت میں محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی پوشیدہ ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ میں کیا ملتا ہے جناب، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، ابھی آپ کی خدمت میں صحابہ کی شہادت دی ہے۔ آئیے صحابیوں میں سے بھی جو بزرگ ترین صحابی ہیں نا، ان کی شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیا تاریخ کہتی ہے کہ کائنات کے رسول کی طبیعت ناساز ہے، کائنات کا رسول جو ہے بستر مرض پر لیٹا ہوا ہے، کائنات کا رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حجت ہے کہ جو اولو العزم کا بھی امام ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، اگر جو ہے ہمارے ملک کے حاکم کی طبیعت خراب ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ کائنات کا رسول ہے، یہ مسلمانوں کا حاکم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے رسول کی طبیعت خراب ہو، طبیعت ناساز ہو اور اصحاب عیادت کو نہ آئے؟ وہ اصحاب کالنجوم جو ستاروں کی طرح ہیں، جو تاروں کی طرح ہیں، لہذا اصحاب جو ہے کائنات کے رسول کی عیادت کو آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا حال چال پوچھنے آ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت کائنات کا رسول ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کے حجرے میں موجود ہے، لہذا اصحاب کی فہرست میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق بھی جو ہے اللہ کے رسول کی عیادت کو آتے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، مسلمانوں کی بزرگ ترین ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں، ان ہستیوں کا عقیدہ دیکھیے جناب۔ تاریخ کہتی ہے کہ کائنات کا رسول ام المومنین جناب عائشہ کے حجرے میں ہے، ابو بکر صدیق جو ہے اللہ کے رسول کی عیادت کو آتے ہیں، اللہ کے رسول کی عیادت کو آتے ہیں، بیٹی کے حجرے میں آتے ہیں، کائنات کے رسول کی عیادت کرتے ہیں۔ عیادت کرنا عبادت ہے، اور یہ تو کائنات کے رسول کی عیادت کی جا رہی ہے۔ آیا تاریخ کہتی ہے کہ خلیفہ اول عیادت کرنے کے بعد ایک خاص سمت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ام المومنین متوجہ ہوتی ہیں، تھوڑی پریشان ہوتی ہیں کہ رسول کی بابا عیادت کو آئے ہیں، ایک خاص سمت دیکھ کیوں رہے ہیں؟ جب جو ہے صبر کا پیمانہ چھلک پڑتا ہے تو پوچھ لیتی ہیں، بابا سمجھ میں نہیں آ رہا، آئے رسول کی عیادت کو ہیں، دیکھتے علی کی جانب کیوں ہیں؟ جناب تاریخ ہے، نتیجے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، واقعے تاریخ کے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، روایتیں ہیں۔ آیا کہتی ہیں بابا سمجھ میں نہیں آتا، آئے رسول کی عیادت کو ہیں، دیکھتے علی کی جانب ہے۔ کیا جملہ کہتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ بیٹی میں نے کائنات کے رسول سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لہٰذا بیٹی ایک عبادت رسول کی عیادت کے ذریعے، ایک عبادت علی کو دیکھنے کے ذریعے، عبادت در عبادت ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں بابا آپ نے ایک حدیث سنائی نا، ایک حدیث میں سناتی ہوں۔ جناب توجہ رکھیے گا، بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ علی کی ولایت میں توحید ہے، علی کی ولایت میں محمد مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ یہاں ام المومنین کہتی ہیں کہ بابا ایک حدیث آپ نے سنائی، ایک حدیث میں سناتی ہوں۔ بابا میرے کائنات کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین کہتی ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ کائنات کا رسول بستر مرض سے تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، علامہ طالب جوہری مرحوم فرمایا کرتے تھے، تھوڑا بلند ہوتا ہے، اور بلند ہونے کے بعد کہتا ہے، کائنات کے رسول فرماتے ہیں حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔
عزیزان گرامی، یہ 3 جملے ایسے ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، امت محمدی میں مشہور ہیں کہ یہ علی کے بارے میں ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے علی کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، میرے علی کو وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ علی کا ہر پہلو عبادت خداوندی تک پہنچانے والا ہے۔ بندہ علی کے گن گاتا ہے تو وہ بندگی کے جوہر سیکھتا ہے، بندہ علی کے کردار کو اپناتا ہے تو اپنے خدا سے قریب ہوتا ہے۔ چونکہ علی، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی۔ جناب مجھے یہ تقسیم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنی، اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے علی کو اس طریقے کا بنایا کہ علی کا ہر وجود عبادت خداوندی تک پہنچانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے میرے علی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ علی فصل ہیں دین الہی کی، علی دین الہی کو باقی ادیان سے جدا کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے، یہی وجہ تھی جناب کہ جب میرا مولا نشاپور کے سفر پہ جا رہا تھا، میرا مولا رضا، امام رضا علیہ السلام، اور میرے مولا نے ایمان کو بیان کرنا شروع کیا ہے تو کس طریقے سے کیا ہے؟ میرے مولا نے ایمان کو بیان کیا، لیکن ایمان کی شرط و حد جو قرار دی وہ علی و اولاد علی کی ولایت تھی، کہ اگر علی و اولاد علی کی ولایت کو تسلیم نہ کیا جائے تو اللہ بھی ایسا ایمان قبول نہیں کرتا۔ جناب آپ کو یاد ہے نا کہ جب مولا مدینے سے جو ہے نشاپور میرے مولا کو بلایا گیا ہے تو جو ہے راستے میں بڑی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ کرامات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، جو اب ہماری شاہد مثال ہے اس شاہد مثال کی طرف لے چلوں گا۔ جناب میرا مولا جب نشاپور پہنچا ہے تو کیا منظر تھا، بہت توجہ رکھیے گا۔ یہ ایک مطلب جو ہے جملہ معترضہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب ایمان کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، بہت توجہ رکھیے گا، دل والوں کے لیے یہ مطلب ہے۔ ایمان اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، ایمان رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، ایمان علی و اولاد علی کی ولایت کا اقرار کرنا، علی و اولاد علی کی امامت کا اقرار کرنا۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے گا کہ جو رسول کے زمانے میں تھے، جو علی و اولاد علی کے زمانے میں تھے، جن مومنین نے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، جن مومنین نے علی و اولاد علی کی امامت کا اقرار کیا، ان کے زمانے میں آیا انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے علی و اولاد علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے الفاظ مبارکہ کو اپنے کانوں سے سنا ہے، اللہ کے رسول کو احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، علی و اولاد علی کو احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ان کی صوت مبارک کو سنا ہے۔ لیکن جناب ہم اس زمانے میں ہیں کہ نہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ علی و اولاد علی کو دیکھا۔ لہٰذا ہماری تمنا ہے کہ زیارت ہو جاتی، لیکن کیا کہنے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے زیارت کی ہے، کس طریقے سے زیارت کی ہے کہ جب نشاپور یہ میرے مولا کی سواری پہنچی ہے نا تو جو ہے ابو زرعہ اور محمد بن اسلم توسی، یہ 2 عالم ہیں، حافظ روایات ہیں، روایات کے حافظ ہیں، میرے مولا کی سواری کے قریب آتے ہیں، میرے مولا سے عرض کرتے ہیں فرزند رسول ہم چاہتے ہیں کہ ابن رسول کی زیارت کریں۔ جناب توجہ رکھیے گا
کہتے ہیں فرزند رسول آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب میرے مولا نے اپنے چہرے کی زیارت کروائی ہے تو کیا عالم تھا؟ جناب تاریخ ہے، ایک جملہ میرا اپنا نہیں ہے، تاریخ کے جملوں کا مفہوم امانت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب میرے مولا نے اپنے چہرے انور کو دکھایا ہے تو کوئی چیخے مار مار کے رو رہا تھا، کوئی میرے مولا کی سواری کے بوسے لے رہا تھا، کسی کے آنسو بہہ رہے تھے، کوئی دھاڑے مار رہا تھا اور کوئی میرے مولا کے چہرے انور کو تک رہا تھا۔ جناب معلوم ہوا کہ رسول کی اولاد رسول کی زیارت کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، چونکہ جناب یہ ایمان ہے نا، ایمان محبت ہوتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی زیارت کی جائے۔ جب رسول سے محبت ہے، جب اولاد رسول سے محبت ہے تو تقاضا ہے کہ ان کے چہرے انور کی زیارت بھی ہو، تقاضا ہے کہ ان کی صوت مبارکہ کو بھی سنا جائے۔ جناب یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، جب ہم معصومین علیہم السلام کے روضوں پہ جاتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ جناب یہی وجہ ہے کہ گرچہ کہ ہم ان کے چہرے انور کی زیارت نہیں کر پائے، لیکن کم سے کم وہ جگہ کہ جہاں ان کا جسد متبرک مس ہوا ہے، اس جگہ کے بوسے لے کے اپنی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا جناب جب میرے مولا نے زیارت کروائی ہے نا، عجیب منظر کشی بیان کرنے والوں نے پیش کی ہے۔ بس ایک مرتبہ کہنے والا کہتا ہے، ابو زرعہ اور محمد بن اسلم توسی کہتے ہیں مولا ہم چاہتے ہیں، جناب اس میں بڑے واقعات ہیں، بڑے نکات ہیں، لیکن اپنے مقصود کی طرف جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جد رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان کریں۔ جناب خود حافظ روایات ہیں، روایات کے حافظ ہیں، لیکن چاہتے ہیں فرزند رسول کی زبانی آج حدیث سنیں، تاکہ مولا یہ حدیث بیان کی ہوئی آپ کی زیارت کی یاد بن جائے۔ ایک مرتبہ میرا مولا حدیث ذہب بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ جناب حدیث ذہب علم رجال میں جو ہے احادیث کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث جو ہے حدیث ذہب ہے۔ حدیث ذہب کسے کہتے ہیں؟ اختصار کے ساتھ کہ جس کے تمام راوی معصوم ہوں وہ حدیث حدیث ذہب بن جاتی ہے۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو۔ سونا دنیا میں قیمتی شے ہے۔ جس حدیث کے تمام راوی اہمیت والے ہوں، صاحب مرتبت ہوں، سونے کی طرح قیمتی ہوں، اس حدیث کو حدیث ذہب کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی اعتبار سے کہ جس کے تمام راوی معصوم ہوں، اس حدیث کو حدیث ذہب کہتے ہیں۔ حدیث ذہب کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی پاگل شخص پر، اگر کسی دیوانے پر اس حدیث کو پانی پر پڑھ کے اس کو پانی پلا دیا جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جایا کرتی ہے، چونکہ اس حدیث کا سلسلہ سند اتنا متبرک ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی جعفر صادق سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی محمد باقر سے سنا ہے، یہاں تک کہ اجداد کا سلسلہ چلتا ہے رسول خدا تک، کہ رسول خدا نے جبرائیل سے سنا ہے، جبرائیل نے اللہ سے سنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جو اس کلمے کا اقرار کرے وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے امان پا لے گا۔
بہت توجہ رکھیے گا جناب۔ لہٰذا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے جہنم کے عذاب سے محفوظ ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا جناب، جو جہنم کے عذاب سے محفوظ ہے وہ جنتی ہے، اور جو جنتی ہے وہ ایمان والا ہے۔ لہٰذا آمینہ من عذابی یعنی وہ ایمان والا بن جائے گا۔ لہٰذا مولا ایمان کو بیان کر رہے ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقیقتاً اقرار کر لے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ لہذا جناب مولا نے ایمان کو کس طریقے سے بیان کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ لیکن پتہ ہے مولا کی سواری تھوڑے آگے چلتی ہے، مولا سواری کو روکتے ہیں اور دوبارہ اس حدیث کا تتمہ بیان فرماتے ہیں۔ جناب بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا کہ توحید گرچہ کے ایمان ہے، رسالت گرچہ کے ایمان ہے، لیکن ولایت کمال ایمان ہے۔ میرے مولا سواری کو روکتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لیکن اس کلمے کے اقرار کی چند شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، ایک شرط میری ولایت ہے۔ میرے زمانے میں میری ولایت، علی کے زمانے میں علی کی ولایت۔ لہٰذا اس کلمے کے اقرار کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ علی و اولاد علی کی ولایت۔ والحمد للہ رب العالمین۔